اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم، اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں آپ اس وقت صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور یقیناً ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس وقت وہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور بعض دنیا کے بعض حصوں میں آج وہ تاک ہے، اور بعض حصوں میں کل تاک رات تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ ہم نے خوب وہ اس پہ محنت کرنی ہے، اور اس 10 دنوں کے ایک ایک لمحے کو ہم نے پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام وہ سرگرمیاں باقی ترک کر کے صرف اور صرف ماہ رمضان پہ توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اس میں ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو یو کے رہنے والے ہمارے ناظرین ہیں، میں ان سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ یو کے میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے گرمیوں میں خاص طور پہ، اور رات چھوٹی ہوتی ہے، تو آپ اس چکر میں بھی نہ پڑیے کہ کل تھی تاک رات یا آج تھی تاک رات۔ یہ 10 دن آپ سارے کے سارے وہ رات کا اس حصے کو خوب وہ استعمال کریں، کیونکہ آپ تقریباً 10 بجے وہ افطار کرتے ہیں، تقریباً 9:45 بجے، تو اس کے بعد عشاء نماز پڑھ کے آپ اس کے بعد تقریباً آپ کو 3 یا 4 گھنٹے ملتے ہیں سحری کے لیے۔ تو یہ 3-4 گھنٹے یہ میرا خیال ہے اگر روز کے روز وہ تاک رات آپ یہی سمجھیں کہ ساری 10 راتیں ہم نے 3-4 گھنٹے ایک سلیبس بنا لیں کہ اس گھنٹے ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر تلاوت سے آپ تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس کریں، آپ بیٹھ جائیں، آرام سے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں۔ اگر اس میں بھی آپ تھوڑی سی بہتری محسوس کریں، یا آپ سمجھیں تھوڑا سا جسم کو ہلایا جلایا جائے، تو آپ نوافل شروع کر دیں، صلاۃ تسبیح شروع کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ 4 گھنٹے یہ گزارنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر کو ہم سب وہ پا لیں گے۔ اور جب لیلۃ القدر کو پائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو پھر میں کیا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، آپ سب کو جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے فرمایا تھا دعا مانگی گا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ مشترکہ باقی گھر والے سارے اکٹھے ہیں تو فاعف عنا اینڈ پہ لگا دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام انوار سحر میں، جو کہ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ میں یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں آپ تک یہ سحری کی نشریات وہ لے کے روز آتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، ہم ان کے نالج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے یہ آپ تک پہنچانے میں جو ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے وہ رائٹ ڈوز فارمیسی کا ہے، اور ان کا پیغام آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جب ڈوز ہی لینی ہے تو پھر کوئی اور کیوں، صرف رائٹ ڈوز فارمیسی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام کے ہمارے 2 حصے ہوتے ہیں پروگرام انوار سحر کے۔ پہلے حصے میں ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے، یا کسی بھی اسلامی ٹاپک کے اوپر، یا کسی اسلامی بڑی شخصیت کے اوپر، یا بعض اوقات ہم کسی مہمان کو لیتے ہیں جا کے ان کے نالج سے، ان کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور آپ تک وہ ان کا نالج وہ پہنچائیں۔ تو اس سے ہمارے پاس بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کسی خیراتی ادارے سے وابستہ ہیں، اور بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کسی کارپوریٹ سیکٹر سے ایسے لوگ جو لیجنڈ ہیں، جو اپنے اپنے فیلڈ کے، ان کو لیں، تاکہ ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو نالج ہے، ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کی سکلز ہیں، اس سے ہم فائدہ یاب ہو سکیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ وہ پاکستان سے اس وقت وہ محمد اعجاز صاحب ہیں، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بڑا نام ہے، اور آپ اس وقت آپ کا ڈیزگنیشن پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ CEO کلب ہے۔ تو میں اس وقت ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اعجاز صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عمر صاحب، کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا رمضان سب سے پہلے کیسے جا رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا رمضان جا رہا ہے جی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ جناب بورڈ ممبرز آف انٹرنیشنل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بھی ہیں، اور بڑے عہدے ہیں، یہاں پہ تو ایک لمبی فہرست ہے میرے سامنے، ممبر آف سپر PAC اینڈ چیئر پرسن آف CEO کلب پاکستان چیپٹر کے بھی۔ تو جناب اتنے سارے، اتنی
کم عمری میں یہ سارے عہدے جو ہے کیسے آپ نے حاصل کر لیے ماشاءاللہ؟ عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ کافی عرصے سے واچ کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے یو کے اندر بھی جو ہے وہ بہت آگے ہیں. میری انٹریکشن بھی سالوں سے رہتی ہے, میرا یو کے چکر بھی لگتا رہتا ہے. یہ میری ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میری سیلف موٹیویشن ہے, اور جس انسٹیٹیوشن سے میں پڑھا ہوا ہوں اس انسٹیٹیوشن کا کنٹریبیوشن اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس نے مجھے یہ ٹریک دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے کم ایج میں جو ہے یہ ڈیزگنیشن جتنی چیزیں ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مجھے ملی ہیں. انسان تو اسٹرگل کر سکتا ہے, میں بڑا بلیو کرتا ہوں محنت کے اوپر, اور ایک رائٹ پاتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب ڈیفائن کر دیتا ہے تو آپ نے اس پہ چلنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اس پوزیشن میں ہوں. ہمارا جو سی او کلب ہے وہ جوزف مانکوزو از فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے. میں اس کو 5 سال پہلے پاکستان میں لے کے آیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موٹیویشن جو ہے وہ اپنے فاؤنڈر پریزیڈنٹ کی طرف سے ہی ملی, جس کی بیس کے اوپر میں پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہوں. زبردست. آپ تھوڑا سا اس کلب کے حوالے سے تھوڑا سا فردر بتائیے, اس کلب کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ عمر صاحب یہ کلب جو آلموسٹ 44 ایئرس اولڈ ہے, جوزف مانکوزو نے اس کو بلٹ اپ کیا تھا. تو اس کا مین آبجیکٹیو جو کلب کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو دنیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے پوری دنیا کا, اس کے اندر جو سی اوز ہیں جو آرگنیشن کو لیڈ کرتے ہیں, مینز وہ لیڈر ہیں, ان کو سی او سے ہٹا کے لیڈرز بنایا جائے آرگنیشن کا, تاکہ وہ پوری دنیا کا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم اپلفٹ کریں, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو. آپ کو پتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر. تو اگر اس اکانومی کو لیڈ کرنے والے جو ہے وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہوں گے, ویل کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو اس کسی بھی کنٹری کی اکانومی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو جوزف مانکوزو کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ ہم نے 2 آبجیکٹیو اپنے ڈیفائن کیے ہیں. نمبر 1, ہم جو سی اوز ہیں ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو آپ کا ڈیفینیٹلی کوشچن ہوگا کہ انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر ہم کیسے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اس میں ہم ورکشاپ, مینٹورنگ, ٹریننگ, کانفرنسز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں, کنٹری وائز بھی اور انٹرنیشنل بیسس کے اوپر بھی. اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوکل انٹرنیشنل اسپیکرز, مینٹور, ٹرینرز ٹاپ لیول کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں فرام ڈے فرسٹ. سیکنڈ آبجیکٹو ہمارا بزنس گروتھ آف آرگنیشنز ہے, جس کو ہم تھرو میچ میکنگ, B2B جوائنٹ وینچرز کے اوپر بلٹ اپ کرتے ہیں, جس میں بہت ساری ہم نے انویسٹمنٹ دنیا میں کروائی ہیں اس پہ بیس کرتے ہوئے. جیسے امریکہ میں ہم نے $20 بلین کا ایگریمنٹ سائن کروایا, جیسے ہم نے لاسٹ چائنا کے اندر $1 بلین کا ایگریمنٹ سائن کروایا. ابھی ہم نے پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر کافی MOU اور ایگریمنٹ سائن کروائے, جس کی بیس پہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جاری ہے اور پاکستانی بزنس کمیونٹی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کر رہی ہے. یہ ہمارے بیسک آبجیکٹیوز ہیں. زبردست, آپ نے بڑا اچھا بتایا. اچھا یہ بتائیں کہ جب سی اوز کے پاس آپ جاتے ہیں, یہ وہ خود آپ تک اپروچ کرتے ہیں یا آپ سلیکٹ کرتے ہیں سی اوز کو, یا سیکٹر وائز سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کو کیا ریزسٹنس کیا ملتی ہے؟ کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جب سی او کی جگہ پہ کوئی پہنچتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس اور اسکلز اس کے پاس آلریڈی ہوتے ہیں, تو کہیں پہ کوئی ریزسٹنس بھی ملتی ہے؟ جی عمر صاحب, اس میں بیسیکلی ہمارا ایک کرائٹیریا ہے آرگنیشنز کو اٹیچ کرنے کا. اٹس ناٹ اوپن فار ایوری ون, اٹس بائی امپریشن اونلی. امپریشن بیس ہے. ہم نے اس سلیکشن کرائٹیریا اس کا رکھا ہوا ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کی ایک ممبرشپ ہے پوری دنیا کے اندر. ہم آرگنیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں کس آرگنیشن نے ہمارے ساتھ آنا ہے. یہ ممبرشپ ہماری آرگنیشن بیس ہے, اٹس ناٹ فار دا سی او. اگر آرگنیشن کا سی او چینج ہو جاتا ہے, جو نیا سی او آتا ہے وہ اس آرگنیشن کا وہ سی او کلب کا ممبر ہے. مینز اگر پاکستان کا کوئی ممبر ہے وہ انٹرنیشنل سی او کلب کا ممبر ہے. وہ کسی بھی انٹرنیشنل سی اوز جو دنیا میں ہیں, ہماری آلموسٹ اس وقت جو ہے 36,000 دنیا کے اندر ممبرشپ ہے. وی آر ان 15 کنٹریز. وہ اگر پاکستان کا ممبر از اکول ٹو یو کے ممبر, از اکول ٹو USA ممبر, از اکول ٹو اسپین ممبر, تو سارے اکول ہیں. تو اس کا ہم نے ایک پروسیجر رکھا ہوا ہے تاکہ ہم آرگنیشن کو شارٹ لسٹ کر لیں. اس میں لارج آرگنیشنز بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ SMEs بھی ہیں, انٹرپرائزز بھی ہیں. تو ہم ساروں کو ایکول اپرچونٹی دیتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سی اوز عام طور پہ جو ہے ہمارے ایسٹ کے اور وہاں پہ جو آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں اور جو ویسٹ کے ہیں, ان کی جو سکلز ہیں, ان کی ایکسپرٹیز میں ہیں, کوئی بہت فرق محسوس کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم و بیش جو ہے وہ سملر ہی ہیں, ان کے جو ایریاز آف امپروومنٹ ہیں؟
डेफिनेटली जी, हम कंपेयर नहीं कर सकते वेस्ट को ईस्ट के साथ, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप मैं पाकिस्तान की नहीं स्पेसिफिक, मैं अभी अगर बात करूं ईस्ट की, तो ईस्ट के अंदर कंट्री वाइज भी डिफरेंस है काफी ज्यादा. अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान के अंदर जो सीईओज हैं जो मल्टीनेशनल्स के हैं, डेफिनेटली उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है. पिछले 5 साल के अंदर काफी चेंजेस आई हैं. जो लोकल सीईओज हैं उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हुआ है. स्पेशली जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बाहर से पढ़ के आ रही है. उनका एक्सपोजर जो है वो जो उनकी ओल्ड जनरेशन है उससे बेहतर है. तो डिफरेंस जो है ईस्ट और वेस्ट के अंदर प्रैक्टिसेस के अंदर, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ईस्ट के सीईओज हैं उनको कनेक्ट करें वेस्ट के सीईओज के साथ, ताकि वो जो प्रैक्टिसेस अपने कंट्रीज के अंदर, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जो बाकी कंट्रीज हैं, जो प्रैक्टिसेस वहां पर जो अडॉप्ट की जाती हैं, उन प्रैक्टिसेस को ये भी जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करें, और ताकि एक अच्छी कनेक्टिविटी बिल्टअप हो सके और लर्निंग इनकी अच्छी हो सके, ताकि उसी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी को परफॉर्म कर सके और लीड कर सके और उसको आगे लेके जा सके. सही. कोई स्टेट कल्चर से भी आपको आप तक लोग पहुंचते हैं या आप उन तक पहुंचते हैं आमतौर जी? डेफिनेटली. जैसे आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्पेसिफिक, क्योंकि आई एम हेडिंग पाकिस्तान एज अ प्रेसिडेंट, बाकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर हर कंट्री का जो चैप्टर चेयर है वही अपने कंट्री को देख रहा होता है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा होता हूँ. या न्यू डेवलपमेंट जितने नए कंट्रीज आ रहे हैं उनको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ. हम अभी कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में हमने चीजें डिले कर दी. हम 2020 के अंदर 3 से 4 कंट्रीज में और जा रहे थे, जो हमारे एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहे, लॉन्च करने जा रहे थे. तो जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें, आपने जो क्वेश्चन अभी किया है कि स्टेट कल्चर, पाकिस्तान में जो 70-80% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल कंपनीज आप इसको कह सकते हैं. आप स्टेट मींस नेशनल कंपनीज. उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर इंटायरली डिफरेंट, और अब आ रही है, और हमें कोई बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ रहा है. जब हम 5 साल पहले लेके आए थे तो हमें काफी डिफिकल्टी थी. जब हम लर्निंग की बात करते थे तो वो कह रहे थे हम ऑलरेडी लर्न है, हमें जरूरत नहीं लर्निंग की. लेकिन हमने जो है ऐसा ऐसा उनको इस साइड पे अब लेके आए हैं. अब वो फील करना शुरू हो गए कि उन्हें लर्निंग की भी जरूरत है, उन्हें इंटरनेशनल प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की भी जरूरत है. और अगर उन्होंने ग्लोबल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के अंदर, सारे एक प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे अभी यूके बैठा हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, तो मेरे ख्याल में देयर इज नो डिफरेंस. ऐसे ही है जैसे हम इकट्ठे बैठे हैं. और इन चीजों को वो देखते हुए अब वो नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने लेवल पे है. अदरवाइज आई थिंक सो हम उनको यही जो है ब्रीफ करते हैं कि सर्वाइवल नहीं है. अगर उन्हें सर्वाइव करना है, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है, तो उन्हें डेफिनेटली ये प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी. जो आपकी ट्रेनिंग है वो मैं ये समझूं कि वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल वाइज होगी या होती है, या कि सेक्टर वाइज है. फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है सीईओ जो श्रीलंका में बैठा है, वो सेक्टर सेम है, अगर वही सेक्टर जो है वो यूके के या यूरोप में कोई बैठा है, तो वो ट्रेनिंग जो है आपकी, वो चूंकि सेक्टर सेम है, सेम ट्रेनिंग देंगे, या आप ये समझेंगे कि कुछ श्रीलंका का वो इंडिविजुअल और है, बैकग्राउंड और है, कल्चर और है, और यूरोप के कंट्री का कल्चर और है, तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो टेलर मेड होगी, या कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं, या कि सेम ही एक यूनिफॉर्मिटी है ओवरऑल? सब ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप की हैं. आप अगर लीडरशिप की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, सेल्फ आप लर्निंग की बात करें, तो वहां पर हमारे जेनेरिक स्पीकर्स इंटरनेशनल जो है वो मेंटोर्स होते हैं. ठीक है. अगर आप बात करते हैं सेक्टर बेस्ड, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है. हम सेक्टर बेस्ड भी कनेक्टिविटी पे और ट्रेनिंग पे काम करते हैं. जैसे टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का, तो हम डेफिनेटली यूरोप के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर है, ये श्रीलंका के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर है, बांग्लादेश के अंदर है, तो हम वो टेक्सटाइल सेक्टर्स के जो सीईओज हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके बिजनेस वेंचर्स भी करवाते हैं, और उनकी आपस में ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करवाने की कोशिश करते हैं. सही. और जिसकी वजह से डेफिनेटली अगर सेक्टर बेस्ड चीजें हैं तो लर्निंग ज्यादा है उसके अंदर. तो आप ओवरऑल जो इतनी आपने कॉन्फ्रेंसेस भी देखी होंगी, जो सीईओज के अंदर जो है, इस एलीट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आप समझते हैं कि स्किल्स ये एक ऐसा एरिया है कि जो कि कॉमन है अक्रॉस द ग्लोब, जो है जहाँ पे लोगों की इतनी तवज्जो नहीं है, वो कौन सा एरिया है, और उसको जो इम्प्रूव करने की गुंजाइश हमेशा रही है? डेफिनेटली बेसिकली मेरे ख्याल में जो टीम वर्क की कमी है, स्पेशली अगर आप बात करें ईस्ट की, ठीक है, आप कुछ कंट्रीज को निकाल के, इसके अंदर टीम वर्क की कमी है, लीडरशिप का फुकदान है काफी ज्यादा.
ایز اے سی او ہی کام کر رہا ہوتا ہے, ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ایم ڈی, وہ ایز اے ٹیم لیڈر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ تو اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. یعنی ورٹیکلی زیادہ ہے, ہورزونٹلی جو ہے چیزیں وہ اتنی نہیں ہے جس طرح عام طور پر. دوسرا جو میں فیل کرتا ہوں جس کے اوپر ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ سی او اٹ سیلف, یہ نہیں کہ آرگنائزیشن میں ایک پیڈ سی او ہے وہ کام کر رہا ہے, یا ایم ڈی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سی او مینز ایک ڈیزگنیشن ہے جو آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہے. وہ ایم ڈی بھی ہو سکتا ہے, وہ سی او بھی ہو سکتا ہے, وہ چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک, وہ سی او بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے اندر ان کی پرسنل جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بڑی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے ویلیوز, ان کا کریکٹر, ان کا فیتھ, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کی ویلیوز, ان کی کریکٹرز, ان کے جو پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے تو میرے خیال میں کہ وہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اچھا لیڈر بنے گا تو آرگنائزیشن کو اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے. تو اپنے ساتھ جو ہے, جو ٹیم لیڈنگ کی میں نے بات کی ہے, تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹیم کو لیڈ بھی اچھے طریقے سے کرے گا اور اپنی ود ان آرگنائزیشن اور لیڈرز بھی جو ہے وہ جنریٹ کرے گا. تو اگر وہ لیڈرز, میکسیمم لیڈرز اپنی ود ان آرگنائزیشن جنریٹ کرے گا جو دوسری آرگنائزیشن جا کے کل کو ہیڈ کریں گے, تو میرے خیال میں ایک اچھی گروتھ بلٹ اپ ہوگی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, اور ایک اچھی کنیکٹیوٹی بھی انٹرنیشنل لیول پہ, اور ایک اسٹرینتھ اچھی بلٹ اپ ہوگی. ٹھیک, اور آپ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کی کنیکٹیوٹی اس حوالے سے بہتر ہے, تو اس وقت جو سچویشن ہے دنیا پوری میں جو کووڈ-19 کے حوالے سے, جو سی ای اوز کے اندر ایک فیئر ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ کیا سب سے ٹاپ نمبر 1 اور نمبر 2 آپ کیا کہہ سکتے ہیں جو اس وقت فیئر ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کووڈ-19 کے جو افیکٹس ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, اس میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. بزنس افیکٹ ہوا ہے برے طریقے سے پوری دنیا کا, یہ نہیں کسی ایک کنٹری کا, یہ پوری دنیا میں پینڈیمک ہے. اور ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر, چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے. چیلنجز ہیں انسان کی لائف میں بھی, چیلنجز آتے ہیں, اور اس کو ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں, اس میں ہونا, ہم نے موٹیویٹ ہو کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی بزنس اگر ڈاؤن ہو رہا ہے تو ایک سی او کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس نے بزنس کو بھی جو ہے وہ ریٹین کرنا ہے, اور جتنا بزنس اس کو مل رہا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو امپلائمنٹس ہے, جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ریٹین کرنا ہے, آرگنائزیشن کو بھی ایٹ لیسٹ بریک ایون پہ لگنا ہے. تو اس میں میرے خیال میں جو موٹیویشن جس کے اوپر ہم آج کل بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, کہ موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور فارورڈ تھنکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اس سچویشن میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے بزنس وینیوز پہ کیسے کام کرنا ہے, آپ نے اس کو آلٹرنیٹیوز پہ کیسے کام کرنا ہے. یہ کیونکہ میرے خیال میں ہمیں پوری دنیا کو اس کے ساتھ جو ابھی یہ سچویشن ہے اس کے ساتھ سروائیو کرنا پڑے گا. یہ از ناٹ ون ڈے گیم, موسٹ پروبیبلی ٹیک دا 1 year. تو اسی سچویشن کے اندر اپنے بزنس ماڈلز کو بھی چینج کرنا ہے. دیٹ از اے میجر تھنگ. اس بزنس ماڈل کو چینج کرنے کے لیے ہم لوگ آج کل جو ہے کافی کام سی اوز کے ساتھ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, کہ اس بزنس ماڈل کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. جی, آپ ایک جو میڈیم جو ہے سائز بزنس والا ہے اس کو اگر وہ بہت سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ کا یہ ساری باتیں اکراس دا گلوب جو ہیں لوگ سن بھی رہے ہیں, تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ فری آف کورس آپ کی ایڈوائز ہوگی اس وقت, کہ آپ جو ہے ایک طبقے کے جو لوگ ہیں, جی تو اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ اس ساری ماحول میں اپنے بزنس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ جی, 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو ڈیفینیٹلی وہ ہر بزنس مین کر رہا ہوگا کہ اپنی جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ ناٹ اے سینس کہ جی آپ جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کریں. ہم ڈاؤن سائزنگ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی انپلائمنٹ کریٹ ہوگی. دوسرا, آپ جو ہے کاسٹ کٹنگ کریں, آپ نے ایکسٹرا ایکسپینسز جو ہیں ان کو دیکھیں آپ اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے آپ کی جو پروڈکٹس ہیں, جو آپ کا بزنس ماڈل ہے, اس کے اندر آپ ایڈیشن کریں. اس کو آپ کوشش کریں, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی کہ آگے بزنس کلچر ٹوٹلی ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں, جو ہماری ایڈوائزری ٹیم ہے اوور انٹرنیشنل بھی لوکل ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بزنس ماڈل آگے چینج ہونے جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کو آن لائن ای کامرس پہ بھی لے کے جانا پڑے گا سچویشن کو دیکھتے ہوئے. تو اپنے بزنس ایکسپینشنز کو بھی تھوڑا سا دیکھیں چیزوں کے. اگر آپ نہیں سکسیسفل ہو رہا ہے کسی ایک بزنس کے اندر, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو اس لیول پر رزلٹ نہیں مل رہا ہے جس سے آپ اپنی آرگنائزیشن کی چیزوں کو, تو آپ ہاریزونٹل
کوشش کریں کہ ناٹ ہاریزونٹل ورٹیکل گروتھ کے اوپر تھوڑا سا کام کریں آپ ساتھ ساتھ. اور اپرچونیٹیز ہیں, بہت سی اپرچونیٹیز نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ کرائسس کے بعد اپرچونیٹیز آتی ہیں اور ود ان کرائسس بھی اپرچونیٹیز آتی ہیں. ان اپرچونیٹیز کو اپنے ایریاز کے اندر رہتے ہوئے اویل کرنے کی میکسیمم کوشش کریں, رادر دین ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھے. اور کوشش ڈیفینیٹلی جب ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو اگریسو ہو کے کام کرنا پڑتا ہے, رادر دین آپ سلو پیس میں بہت زیادہ چلے جائیں. اور جو بھی اس سچویشن کو موٹیویٹ ہو کے اگریسولی کنٹرول کر لے گا, اس پہ کام کر لے گا, میرے خیال میں سروائیول اسی کا ہی ہے. جو ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا, جو یہ سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ آئی تھنک سو اس مارکیٹ سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. صحیح. تو اگر پاکستان اسپیسیفک کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بزنس, کون سے بزنس سیکٹر میں اپرچونیٹیز جو ہے اس کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ جی, ہمارا ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں اور جس کے ہم لوگ سارے فالوور ہیں, آئی تھنک سو آپ بھی فالوور ہوں گے جو ہے یو کے سے. تو کافی چیزیں ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آر سچویشن از مچ بیٹر دین ادر کنٹریز. گورنمنٹ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ کافی زیادہ بزنس کمیونٹی کو یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے. ہمارا پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹی فیوچر میں آ رہی ہیں. ہمارے اپنے بھی, میرے اپنے بھی کوئی سائڈ بزنس بھی ہیں جس میں ہم لوگ کنسٹرکشن میں ہم بھی اپنے کچھ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ پاکستان کے اندر کریٹ ہوگی. دوسرا, پاکستان کے اندر ای کامرس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا, اب بڑی اسپیڈ سے ای کامرس میں کام ہو رہا ہے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ جن کنٹریز کے اندر ای کامرس پہ کا شیئر جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے, تو وہاں پر اور نیشن جو ای کامرس پہ نہیں, ان کو ای کامرس کے اوپر آنا چاہیے. ہماری ڈیلی بیسس آرگنیشن سے جو ڈسکشن چلتی ہے ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. بہت سی آرگنیشن پاکستان کے اندر بھی جو ہے ای کامرس پہ شفٹ ہو رہی ہیں, جس کا ان کو بڑا اچھا رزلٹ مل رہا ہے. اور جو بائر ہے, جو کسٹمرز ہیں, ان کا جو ای کامرس پہ بائنگ کا جو فیئر تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ناؤ دے آر ایجوکیٹڈ اینڈ دے آر موٹیویٹڈ. ہاں ٹھیک ہے, یہ جینون ہے, ہم اس کے اوپر بائنگ کرنی ہے, ہمیں فزیکلی جو ہے وہ نہیں جانا پڑے گا, جو ہمیں آگے وائٹ کرنا پڑے گا فیوچر میں جاتے ہوئے. ای کامرس کی اپرچونیٹیز ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز ہیں. ہمیں میکسیمم کنسیڈریشن دینی چاہیے کہ ہم لوکل پروڈکشن کے اوپر میکسیمم کام کریں تاکہ اپنی مارکیٹ کو ہم فیڈ کر سکیں, rather than ہم کنسنٹریشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ دیں. لوکل پروڈکٹس پہ بلیو کریں, لوکل اپنے کنٹری کو فیڈ کریں. فوڈ پروڈکٹس, فوڈ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میں فوڈ سیکورٹی کا بھی ایشو ہے, تو اگر ہم فوڈ کے اوپر کام کریں گے, فوڈ پروڈکٹس کے اوپر کام کریں گے, تو میرے خیال میں اس پر سب سے بہتر دنیا میں فوڈ سیکٹر ہی جا رہا ہے. اور ای کامرس اور فوڈ سیکٹر از گوئنگ ویل ناؤ, ٹھیک ہے نا. اگر اس پینڈیمک سے فوڈ سیکٹر اور ای کامرس میں کوئی اس کو کوئی فرق نہیں, وہ بہتر ہی ہوا ہے, وہ نیچے کو نہیں گیا. صحیح. اور سی پیک کے اوپر یہ اس کے اثرات تو نہیں آپ دیکھ رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے سچویشن میں؟ نہیں جی, ایسا کوئی فی الحال تو ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہے سی پیک کے اوپر. وی آر ویل کنیکٹڈ ود ہماری, کیونکہ آپ کو شاید آئیڈیا ہے میری ایک انٹرنیشنل بزنس پبلیکیشن بھی ہے جو پاکستان میں نے خود سٹارٹ کی تھی. دے آر گوئنگ ویل, اور میری جو پبلیکیشن ہے دے آر ویل کنیکٹڈ. ہم اس کے اوپر فیچرز ہیں, آرٹیکلز ہیں, اس طرح کی سی پیک کے اوپر لکھتے رہتے ہیں ہر دفعہ. اور جو پاکستان کی سی پیک اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں, چائنا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. تو ایسا ہمیں کوئی سی پیک پہ چائنیز آ رہے ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. ہماری سی پیک کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, نہیں رکی. ہمارا جو ٹارگٹ ہے سی پیک کو اچیو کرنے کا, وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہوپ فلی وہ وی آر آن ٹارگٹ. وہ ایون دو کہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کے بعد وہ ڈیلے, ٹائم پیریڈ بھی ڈیلے نہیں ہوا. وہی ٹائم پیریڈ ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کب ہم نے اس کو پراپر طریقے سے فل فلیج کمپلیٹ کرنا اور ایکٹیویٹ کرنا ہے. صحیح. آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہم کچھ لکھتے رہتے ہیں, تو یہ ایک جو میری انفارمیشن ہے کہ ایوالو نام کا ایک میگزین ہے جو بزنس سیکٹر میں ہے, آپ ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں, جو کہ ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل لیول کا میگزین ہے. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے, اس میگزین کے کیا خد و خال ہیں, اور آپ کا کس طرح اس میگزین پہ آئی مین کمیونیکیشن ان اے وے کہ آپ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ عمر صاحب, جو ایوالو بزنس پبلیکیشن ہے, ایک میگزین ہے, یہ پاکستان کا ٹاپ پبلیکیشن ہے. جو میں اٹس مائی اون کریشن, میرا بڑا انٹرسٹ تھا کہ میں ایسی کوئی بزنس پبلیکیشن پاکستان کے لے کے آؤں جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے, اور ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پراؤڈ فیل کریں کہ یہ پاکستان کی ایک پبلیکیشن ہے.
میں 5-6 سال پہلے اس پبلیکیشن کو میں نے لانچ کیا تھا پاکستان کے اندر, اور یہ میں نے خود کریٹ کی تھی. وال نام بھی اللہ کا شکر ہے میں نے خود رکھا تھا اس کا, I'm editor in chief of Wall Business Publication, میں آنری بھی ہوں اس کا. تو اس کا میجر ہمارا پاکستان کے اندر جو ہم نے گرے ایریا ڈیفائن کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈر کو ایک پیج کے اوپر لے کے آنا ہے. یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بھی ہو, یہاں پر ڈپلومیٹ کمیونٹی بھی ہو, اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہو, اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر بھی ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, سارے لوگ اس کے اندر ہوں, تاکہ جو پاکستان کی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ان پازیٹیو سینس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی ہم اس کو کور کریں. اور اکانومی کو ہم اس کے اندر کور کر رہے ہیں, اس میں ہم سی اوز کی جو سکسیس سٹوریز ہیں اس کو ہم کور کر رہے ہیں, وہ لوکل سی اوز ہوں یا انٹرنیشنل سی اوز ہوں. جیسے لاسٹ پبلیکیشن تھی ہم نے اس کے اندر زیاد کے عبدالنور جو بلیک ہاک کے آنر ہیں امریکہ کے, ان کی کور سٹوری ہے کور پیج کے اوپر. اس کے بعد فرنچ انٹرٹینمنٹ جو سائپرس کی کمپنی ہے جو یہ ویل انٹرٹینمنٹ پہ کام پوری دنیا میں کر رہی ہے, ان کے سی اوز کا کی سکسیس سٹوری تھی, ان کا انٹرویو تھا. تو ہمارا یہ 100% اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے, وہ اس میں ڈفرینٹ ہم جو ہے وہ لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہے آرٹیکلز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے کنٹریبیوٹرز ہیں لوکل انٹرنیشنل جو ایکسکلوسیو کانٹینٹ جو ہے وہ بلٹ اپ کرتے ہیں اس پبلیکیشن کے لیے. تو ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم اس کو بھیجتے ہیں, آگے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کو لے کے آ رہے ہیں اس پبلیکیشن کو. یو کے بھی ہم ہوپ فلی, ہماری کوشش تھی اس سال ہم یو کے بھی لانچ کر دیں, لیکن یہ کووڈ کے چکر میں تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے. موسٹ آف ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سچویشن جو ہے وہ نارملائز ہو جاتی ہے, ہم 2021 میں یو کے میں اس پبلیکیشن کو لانچ کر دیں گے. تو یہ 100% پازیٹیو پبلیکیشن, ہم اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لے کے آتے, کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر ہمارے لیے اس پبلیکیشن میں بھی. اور اگر آپ سی او کلب کی بات کریں پوری دنیا ایکول ہے, ہم نہیں ڈفرنس سمجھتے کہ اس میں کوئی ریلیجن فیکٹر ہونا چاہیے, ہم نہیں سمجھتے اس کے اندر کوئی کنٹری بائس ایلیمنٹ اس طرح کا ہونا چاہیے. 100% پازیٹیو. اگر کوئی نیگیٹیوٹی کسی سائڈ سے آتے ہیں نا, ہماری اتھارٹی ہے, ہماری ہم کنٹریبیوٹر کی جو کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر. یو کین سے دیٹ از ٹوٹلی پازیٹیو کنٹینٹ اینڈ اٹس کنیکٹنگ ود ٹوٹل انٹرنیشنل کمیونٹی. میں اس میں چھوٹی سی بات آپ نے کر دی, میں چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں امریکہ میں تھا, جب مجھے اپوائنٹ کیا گیا پریزیڈنٹ انٹرنیشنل کلب سی او کا, تو فار ڈیولپمنٹ فار ٹوٹل ہول ورلڈ. تو جب میرے فاؤنڈر پریزیڈنٹ نے ایک ای میل تھرو کی اوور آل پوری دنیا کو, تو اس میں ایک کوشچن آیا ایک ممبر کی طرف سے کہ وائی پاکستان اینڈ وائی سم تھنگ. تو پریزیڈنٹ نے بڑا اس کا اچھا جواب دیا, بڑا مجھے بڑا مزہ آیا وہ اس کا رپلائی ای میل کا دیکھ کے. تو اس نے کہا اس نے ورڈ بڑا زبردست یوز کیا, ان کے پروفیشنل دیر از نو ریلیجن, only value and character points. We are observing Muhammad from last 2.5 years. He is fit for this job. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ریلیجن یا کنٹری کوئی پاکستان سے لنک ہے یا یو کے سے لنک ہے, تو ہم سارے ایک پیج کے اوپر ہیں, اور سیم پیٹرن ہم نے اپنی پبلیکیشن کے اندر بلٹ اپ کیا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. یہ لاسٹ جو کویشچن ہے, اگر کوئی اس وقت جو آپ کو کوئی سی او جو ہے یا سکسیزفل بزنس مین جو سن رہا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے جو ایوالو میگزین ہے, تو وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ہمارا ہم سے کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے, ہماری کانٹیکٹ انفو ہے, میرا نمبر بھی ہے میں دے دوں گا, ہمارا ای میل ایڈریس ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, ویب پورٹل ہے جس کے اندر ہمارے آن لائن پبلیکیشن ساری اویلیبل ہے, وہ www.evolvemagazine.com.pk کے نام سے, وہاں پہ ہمارا کانٹیکٹ انفو, اس کے تھرو ہم سے وہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی وی لو ٹو پرنٹ سکسیس اسٹوری آف اینی سی او ان دی ہول ورلڈ. ہمیں اس میں کوئی خوشی, کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا بھی, ہمیں خوشی ہوگی کوئی کنٹریبیوٹ اس کے اوپر کرے گا. تو ہمارا یہ ویب پورٹل ہے, اس کے اندر آن لائن ہماری پبلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں ساری. اگر کوئی اس کو پڑھنا بھی چاہتا ہے, یہ تو کنٹریبیوٹ کے علاوہ اگر اس کو پڑھنا بھی چاہتا ہے ہماری پبلیکیشن کو, آرٹیکل دیکھنا چاہتا ہے, سکسیس اسٹوری دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس پر جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, فری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ریڈ اس کو کر سکتا ہے. صحیح. آن دا لاسٹ مومنٹ چلتے چلتے یہ کویشچن جو ہے آپ سے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی کیا صورتحال ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
پاکستان میں سچویشن کورونا کی ایک تو اسپریڈ تو کر رہا ہے جی کافی زیادہ، جو ہے وہ اسپیڈ جو آلموسٹ وہ 10% والا افیکٹ ہے یہاں پر بھی. ابھی کرو جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہوا، اوپر کو جا رہا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر اکانومی کا یو نو ویری ویل کہ یہاں پر ایشو ہے، چیزیں ہیں، اور ہم نے یہاں پر لاک ڈاؤن تھوڑا سا فلیکسیبل کیا ہوا ہے. وہ لاک ڈاؤن اس لیول پر نہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جو فی الحال اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمارا جو ہے وہ سکسیسفل جا رہا ہے، لیکن نمبر آف کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ اس لیول بھی نہیں آپ کہہ سکتے اس لیول بڑھ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک سو یہ ہمیں 31 مئی تک ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی کیا پیٹرن ہے ہمارا، ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی جو ہے اسی کو آبزرو کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ کوئی اینڈ آف مئی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہمیں آگے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، یا ہمیں اسی پیٹرن کو جو ہے جس پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ چل رہے ہیں اسی میں ہمیں چلنا ہے. ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اویئرنیس کیمپین یہاں پر چل رہی ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر اس میں سروائیو کیسے کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنے کام کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور کہاں کہاں پر آپ نے کیئر کرنی ہے، سیفٹی میجرز اس کی کیا ہونی چاہیے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ کا انڈیویجولس کے لیے بھی. تو ہوپ فلی اللہ کا شکر ہے، میں ابھی تو کوئی اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ چیزوں پہ نہیں آپ کوئی اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن ڈیتھ ریٹ ہمارا ریکوری ہماری بہت زیادہ فاسٹ ہے یہاں پر پاکستان میں، اور ڈیتھ جو ریشو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جو دنیا میں جیسے اٹلی میں ہے، امریکہ میں، باقی جگہ کے اوپر ہے. وہ فیکٹر ہے، وہ بہتری ہے، ایک اچھی نیوز ہے ہمارے لیے. صحیح. اور لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی میرا میسج یہ ہے کہ یہ اس جو کووڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ موٹیویٹ ہو کے کام کریں، ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کرنے کی، اس کے ساتھ چلنے کی، اور اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ بلٹ اپ کریں، اور ایز اے لیڈر کام کریں rather than کہ اگر سی اوز کے لیے میسج ہے تو وہ ایز اے لیڈر کام کریں، اور ایز اے سی او یا آرگنیزیشن ہیڈ نہ کام کریں، اور اپنی ٹیم کو بھی جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں، اور اس کو ایز اے ٹیم ورک سمجھ کے اس کے اوپر ان کے ساتھ کام کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں. اور اس سچویشن میں ہم نے ساروں نے مل کے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی سچویشن سے ہم لوگ نکلیں گے، اور ہم موٹیویٹ ہو کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ محمد اعجاز صاحب جو کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اور ناظرین انشاءاللہ یہ پھر آگے زندگی رہی تو ان سے دوبارہ بھی بات چیت کرتے رہیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ محمد اعجاز صاحب جو کہ پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سی اوز کلب. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے آگے بھی بات کرتے رہیں گے. جی عمر صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت محمد اعجاز صاحب تھے جو کہ پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سی اوز کلب کے، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بہت ساری جو نالج انہوں نے دی، جو اپنا ایکسپیرینس اور اپنی ایکسپرٹیز ہم سے شیئر کی. اور اگر آپ بھی اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں یا آپ انٹرسٹڈ ہوں ان کے میگزین کے حوالے سے یا ان کی کوئی بھی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے حوالے سے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس وقت یہ ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آ کے ہم پھر اپنا جو دینی حصہ ہے پروگرام کا دوسرا حصہ، خصوصی طور پہ جو مولانا فروغ القادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے. اس وقت چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام انوار سحر میں. اور آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر جو ہے رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے، جن کا پیغام ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو اور کیوں صرف رائٹ ڈوز فارمیسی. اور آج کے اس پروگرام کے ہم دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. دوسرا حصہ خالصاً جو ہے وہ ہمارا دین کے اوپر ہوتا ہے. دین کے بعض اوقات ہم کسی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دینی ٹاپک کو. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی ہم مولانا صاحب سے درخواست کریں گے، سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بخیر ہوں، اللہ کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل. مولانا صاحب آج کا ہمارا ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے. ان کی شخصیت، ان کا کردار بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا کردار ہے. یقیناً ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جتنا میکسیمم آپ ہمیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے جو جد و جہد رہی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، وہ ساری چیزوں پہ ہمارے ان کا جو ہے کس طرح جو ہے وہ اسلام کی خدمت تھی، اس پہ پلیز آپ ہمیں روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم سب کی، ہماری، آپ کی اور رمضان ٹی وی کی سعادت مندی ہے کہ ہم لوگ آج جو کہ 21ویں رمضان مبارک کی شب ہے، جی
حضرت مولا کائنات کا یوم شہادت بھی ہے، اس مناسبت سے ہم نے بزم سجائی ہے، جی اور ان کی بارگاہ میں ہم سب شرف اجابت سے مستفیض ہوں، ہماری یہ کاوش قبول ہو، آمین۔ اور ان تمام شہداء کی بارگاہ میں دلوں کا سلام ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے جگر کا خون پیش کیا ہے۔ جی حضرت خلیفہ رابع مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ان تمام صحابہ میں بعض حوالوں سے بڑے ہی ممتاز ہیں۔ جی بلا شبہ تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے درجہ فضیلت سے نوازا تھا اور تمام عظمتیں ان میں رکھی گئی تھی، اس لیے کہ اس عہد کے اس دور کے روئے زمین پر خصائل و فضائل کے لحاظ سے افراد انسانی میں جو لوگ اپنے اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول تھے، جی انہی نفوس قدسیہ کو اللہ نے پیغمبر کے قدموں میں ڈال رکھا تھا، جسے ہم اور آپ صحابی رسول کہتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا عظیم شرف ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا ایک لمحے کے لیے صحیح، اور ایمان پر ہی اس کی موت آئی تو درجہ صحابیت کو پہنچا ہے، اور اپنے دور کا قطب ولی غوث و ابدال بھی اس درجہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہ ڈرنے والی جماعت ہے اپنے رب سے۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہے صحابہ کرام کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم میں جس کسی نے ان کے اقتداء کر لی وہ ہدایت یاب ہو گئے۔ ہر صحابی ہمارے ہاں جو ہے وہ اقتداء اور ہدایت کے آسمان کا آفتاب و مہتاب ہے، وہ کہکشائیں ہیں جن کی روشنیوں میں ہم زندگی کے صحرا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ رات کے وقت زندگی کے صحرا میں اگر کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے رہنما جو ہے وہ قطب تارے ہوتے ہیں، بے شک یا تو صحرا میں یا تو سمندر میں۔ وہی کیفیت ہے، وہی حیثیت ہے صحابہ کرام کی کہ ایمان اور اسلام کی اطاعت گزاریوں میں یہ ہمارے لیے رہنما ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کار ہیں۔ بے شک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو بعض وجوہ سے بڑا اختصاص حاصل ہے کہ آپ نے بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دعوت ذوالعشیرہ اپنے خاندان والوں کو دیا، اور قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں بلائیں، دین کی دعوت دیں۔ تو جتنے وہ لوگ تھے، اس سے پہلے حضور نے یہ خطبہ دیا تھا نا، جب وہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک دشمن ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، آپ وعد الامین ہیں، آپ نے کبھی بھی کس بیانی سے کام نہیں لیا، اور آپ یہ کہنا کہ اس طرف سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو یقیناً وہ سچ ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ دی اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جس طرح کہ دشمن حملہ آور ہے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، تو ایسے ہی مجھے خدا کے خوف سے جہنم کی آتش سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ باز آ جاؤ اپنے شرکیہ کاموں سے، خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اطاعت اسی کے لیے، بندگی اسی کے لیے ہے، یہ سجدے اسی کی بارگاہ میں کیے جائیں گے، خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے قرابت تقریباً 40 کے قریب ایسے آپ دعوت ذوالعشیرہ اسی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ذوالعشیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرابت دار ہیں، تقریباً 40 کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، سب اٹھ گئے یہ کہتے ہوئے غلط ہے، جھوٹا ہے، جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ، جو اہل عرب کا اپنا انداز تھا۔ اسی میں ایک بچہ تھا، تقریباً اس کی 8 سال یا 9 سال کی عمر تھی، آنکھیں آشوب کرائی تھی، ٹانگیں پتلی پتلی تھی، وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کوئی ساتھ دے کے نہ دے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کا کوئی ساتھ دے کے نہ دے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم تھے۔ بے شک۔ اور اس بچے نے جمع ہوتے ہی کہاں ساتھ دیا اس نے کہ قتل نبوت کی رات ہے اور بستر نبوی پہ سونا ہے تو وہ ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ باہر جو ہے دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس حال میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سو جاؤ، تو یہ کہ سو جاؤ، نبی نے سونے کے لیے کہا ہے، نبی نے کہا سو جاؤ، میرے بستر پہ آرام کرو، سونے کے لیے کہا ہے، تو سرکار نے سونے کے لیے کہا ہے، آرام کے لیے کہا ہے۔ اب عیش و عشرت اگر سرکار دو عالم سرور کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، امن و امان سلامتی ان کے قدموں میں ہے، تو پھر یہ دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت علی کا ایمان تھا، جملہ یہ تھا کہ سو جاؤ پرسکون ہو کر۔ جب سرکار نے فرما دیا پرسکون ہو کے سو جاؤ،
تو اب کیسے ہماری نیند کو اضطراب ہو سکتا ہے، آرام میں خلل واقع ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرما دیا بے شک جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اب سرکار نے فرما دیا بے شک حضرت علی کو بستر قتل کی رات، ہجرت کی رات بستر نبوی پہ سونا میسر آیا، اور کس نے پوچھا علی یہ بتاؤ اس رات کیسے نیند آئی تمہارے؟ باہر دشمن کھڑے، تمہیں پتہ بھی تھا، ایسا تو نہیں کہ حضور نے بتایا نہ ہو، ہجرت کی خبر نہ دی ہو، یہ نہ کہا ہو کہ باہر دشمن کھڑے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس رات بہت ہی پرسکون نیند آئی، میں اس قدر بے خبری کے عالم میں سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ پہلے کبھی نہیں سویا، بالکل ایسے تو اب اندازہ کیجئے، وجہ یہ ہے کہ سرکار کے کاشان نبوی کی حفاظت فرشتے کر رہے تھے، اور جہاں اللہ کی سلامتی نازل ہو رہی ہو، اور جس کے حرم ناس کی پہرے داری فرشتے کر رہے ہوں، جی ہے نا، اور جن کے راہوں میں جبریل امین اپنا پر بچھا رہے ہوں، تو وہاں اضطراب کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک وہاں کوئی حملہ آور کیسے ہو سکتا بے ہے؟ شک۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے جب حضرت علی ہجرت کے بعد تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصاریوں کا مواخاتی بھائی بنا دیا، ہر انصاری ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے، انصار مدینہ جو مہاجر تھے ان کے بھائی بنا دیے گئے، اور صرف بھائی کے ساتھ ان کے کاروبار میں شیئر دیا گیا، ان کے گھروں میں رہنے کے لیے ان کے اجازت دی بالکل گئی۔ ایسے ہی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں آج ہمارے ملکوں میں جو امیگرنٹ طبقہ ہے برسوں گزارنے کے بعد یہ مہاجر ہے، تو مہاجر اور قومیت کی جنگ نے جھونک رکھا ہے اور ملک کی سلامتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ملک کی سلامتی کو، اس کی اکنومی کو، اس کی بھائی چارگی کو۔ یہ اس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سارے ممالک، یعنی کہ دنیا تو اس وقت تو ہے وہ مہاجرین ہی سے آباد ہے، چاہے یورپ کے مہاجر ہوں، چاہے امریکہ ہو کے ہوں، چاہے ایشیا کے ہوں، ہے نا۔ ہماری حیثیت اور آپ کی، ہم پرندوں کی طرح ہے نا، جی ایسے کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں منتقل ہوتے رہے۔ ہماری تاریخ ہجرت جو ہے وہ ایک بہت طویل تاریخ ہجرت کی، مہاجرین کی تاریخ بہت ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو خاص طور پہ آپ نے درست کہا، بالکل صحیح نشاندہی۔ آپ کی خدمات جو ہیں غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بارے میں بھی تھوڑا سا کہ کس طرح جو ہے وہ پہلے جانے والوں میں مبارزت جو ہے، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے تھے، ادھر سے یہ تین صحابی۔ تو یہ بڑی عظیم ان کی شجاعت و مردانگی کے لحاظ سے غزوہ بدر کی یہ تاریخ، جبکہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان میں وہ بھی تھے کیا کہتے ہیں وہ پہلوان بھی تھا۔ جی جی ہاں، تو انہوں نے انصاری گئے تھے نا تین صحابی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ تین لوگ، حضرت حمزہ تھے، حضرت علی تھے اور حضرت عبیدہ تھے۔ تو جب گئے تھے تو شیبہ اور وہ بڑا زوم میں تھا نا کہ کون ہے وہ سامنے آئے جو، تو آپ نے کس طرح جو ہے وہ، بلکہ یہ جو ورڈ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اصطلاح ہے کہ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، مبارزت جسے کہتے ہیں۔ حال میں مبارز، جی ہاں جی، تو وہ ہے کہ وہ اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے وہ فاتح ہوئے ہیں، ہمیشہ، اس کے بعد بھی کئی جنگوں میں جب بھی جاتے تھے کفار کو جو ہے وہ تحت ایک کر دیتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ جب غزوہ خیبر جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، اس کے کئی پارٹس تھے، کئی حصے تھے اس قلعے کے، آج بھی وہ قلعہ ہے خیبر میں، جا کر دیکھیں تو آپ، تو اس کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو کہ اس کا باب اول تھا، پہلا دروازہ تھا، مین گیٹ کہہ لیں، تو وہ قلعہ کا وہ حصہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام کئی ہفتوں سے مسلسل آماد جنگ تھے، یورش ہو رہی تھی کہ وہ فتحیاب ہو جائے، مگر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ اب اندازہ فرمائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، عالم جہاد دوں گا، وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو غیبداں پیغمبر ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کا جاننے والا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تخلیق جو کہ اخلاقیات کا شاہکار ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کے معاملات کو جاننے والا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو خدائے اعظم کا نائب اعظم ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو، یہ اختیار سے پیغمبر ہی کو حاصل ہے۔ تو خدا کے رسول فرمایا کل جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا خیبر کو فتح کر لے گا۔ پوری رات صحابہ کرام منتظر تھے کہ کل فجر کے بعد یہ قریفار میرے ہاتھ میں آئے گا، ہے نا، سب منتظر تھے، سب منتظر تھے۔ تو خدا کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ علی کہاں؟ تو رسول اللہ علی جو ہیں انہیں آشوب چشم آئی، آنکھ کی شکایت ہے، آنکھیں آشوب چشم ہے اور آنکھ کے درد سے پریشان ہیں، تو خدا کے رسول نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی تشریف لائے، لعاب دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا،
وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. بے شک, ہے نا, بے شک. یہ وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. اب حضرت علی تو کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ درد جو ہے چلا گیا. اب حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی آشوب چشم نہ ہوا, آنکھوں کی بینائی اتنی بہتر ہو گئی کہ اس سے پہلے اتنا اچھا میں کبھی دیکھتا نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. حضور فرمایا کہ علی یہ لو, یہ علم جہاد ہے اور خیبر کو فتح کر کے آؤ. خدا کے رسول نے نبی مسرت سنائی. اب کیا کہنے, اس وقت سوری حضرت علی کے مقدر کی معراج ہو رہی ہوگی. صحابہ کرام حسرت سے تک رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے اب تو خیبر فتح ہونا ہی ہونا ہے. بے شک, ہے نا, بے شک. مستقبل کے احوال کو سرکار نے پیش فرما دیا. اب حضرت علی تشریف لے گئے اور آپ نے, کہا جاتا ہے مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شجاعت و مردانگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا, اکھاڑا اسے, اور اس کی ڈھال بنا کر آپ نے باضابطہ ان سے جہاد کیا اور پورے قلعے کو آپ نے چند گھنٹوں میں محصور کر دیا. بلکہ وہ جو ادھر سے بڑا مغرور قسم کا مرہب جو پہلوان تھا, مرہب جو ان کا وہ سردار چیف تھا, وہ نکلا تو اس نے بڑے مغروریت میں آپ کہہ لیں کیا الفاظ بولے تھے کہ اس نے کہا تھا آپ کے ساتھ آپ کس نے بھجوا دیا آپ کو, میں تو جو جنگ کے شعلے ہوتے ہیں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں. تو حضرت علی نے کیا خوبصورت ایک ہی وار سے جو ہے وہ قصہ تمام کر دیا. بالکل. تو یہ علی ہیں, بازو حیدر ہیں, ذوالفقار حیدری ہیں, ان کے ہاتھوں میں بازو شکن ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نوادشات میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحبتوں کا فیض, یوں تو ہر صحابی سرکار کے قدموں سے منسوب ہے, اور جس قدر شرف و امتیاز ہر صحابی کو حاصل ہے وہ نسبت مصطفی کے حوالے سے اور سرکار کی بارگاہ اقدس کی صحبتوں کے حوالے سے. ہر صحابی علم و فن, تقوی و طہارت اور فضل و کمال کا آفتاب و مہتاب ہے, لیکن حضرت علی کی بات اس وقت ہو رہی ہے. بے شک, بے شک. میں اس کا رہا تھا کہ حضرت فتح مکہ کے بعد کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب وہ اندر داخل ہوئے کعبہ کے اندر, دیکھا یہ لات و عزا یہ سارے بت جو ہیں دیواروں میں لگے ہوئے ہیں. حضرت علی سے حضور نے کہا کہ علی ایک کام کرو کہ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو دیواروں اونچے جو بت لگے ہوئے ہیں اونچائی پر, یہ اسے توڑ کے زمین پہ گراؤ. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میری جرأت غلامانہ کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کاندھے پہ سوار, میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہوں, یہ اچھا نہیں. حضور میرا کاندھا حاضر ہے, آپ تشریف لائیں, میں آپ کو اٹھاتا ہوں. تو یہ تاریخی جملہ حضور نے فرمایا کہ علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھی, اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں بڑے وضاحت کے ساتھ. اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں ہندوستان میں علم حدیث کے بانی ہیں, علم حدیث کے بانی. جتنے بھی ہندوستان میں علم حدیث کے تلامذہ ہیں وہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں, ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی. تو میں اس کا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ پھر وہ اوپر تو کہا علی تم کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ تشریف رکھیں. تو آقا نے فرمایا کہ علی تم نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے, تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت علی, اب سرکار کا حکم تھا, حضرت علی سرکار کے کاندھے پہ سوار ہوتے ہیں. یہ بھی ہے غلامانہ ادائیں اور سرکار کی نوازش, کس قدر محبت سے حضور نے حضرت علی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوگا. حضرت علی کو سرکار نے اٹھایا, لیکن یہ بات بڑی اہم تھی کہ علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. اور اٹھاتے بھی کیسے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر اس جلال کلام الہی کے جلال سے ریزہ ریزہ میں اڑ جاتا. بے شک. تمہیں تجربہ تھا نا کوہ طور کا, جی وہاں تجلیات پڑی جب تو ریزہ بن کے اڑ گیا. بے شک. تو اگر یہاں بھی کیفیت ہوتی کہ یہ اب کلام الہی کا جلال اتنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ قرآن اتارا جاتا تو کلام الہی کے جلال سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ جاتا, مگر وہی کلام قلب ناز مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت عطا فرمائے گی. جو طاقت کے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب رسول اٹھا رہا. بے شک. ہے نا. بے شک.
وہ عظمت، وہ طاقت، وہ جلال قلب رسول اٹھائے ہوئے قرآن کی شکل میں. بہرکیف علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. حضرت علی کو سرکار نے اٹھایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اٹھایا تو میں اتنا بلند ہوا، میں اتنا بلند، ایسا محسوس ہوا جسے میں ستاروں کو توڑ رہا ہوں. اس قدر بلند ہوا کہ جیسے میں تاروں کو توڑ رہا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ بت توڑے، گرائے زمین پر، اور ہم نے اپنے آپ کو ادبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے سے زمین پہ گرا لیا. ادبن ہم نے اپنے آپ گرا لیا. تو حضرت علی جو ہیں وہ مسکرانے لگے. تو سرکار نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو، کیا بات تھی؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو اس بلندی سے گرایا ہے تو میں تو پاش ہو جاتا. بھائی ستاروں کی کائنات تک پہنچنے کے بعد اب آدمی وہاں سے اپنے آپ کو گرایا، کس بلندی سے آپ نے اپنے آپ گرایا ہے اس جو انکساری کے ساتھ. تو حضرت علی مسکرایا. تو اس نے پوچھا علی کہ مسکراتے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے مسکرایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بلندی سے گرایا، ہمیں چوٹ نہیں لگی ہے اس لیے. تو حضور نے جواب دیا کہ علی یہ کیسے ممکن تھا کہ اٹھانے والے مصطفیٰ تھے تمہیں اور اتارنے والے جبریل امین ہیں. اٹھانے والے مصطفیٰ تھے اور اتارنے والے جبریل امین ہیں، تو اب تمہیں چوٹ کیسے لگتی تھی، کیسے لگ سکتی تھی؟ اب اندازہ کریں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. واہ بہت خوب جی بہت خوب، بڑی زبردست ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک جگہ پہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. بلکہ 5 سال کی عمر میں آپ کے علم میں ہوگا جب مکہ میں قحط پڑا تھا، اس وقت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کے ساتھ بات کی تھی کہ ہم علی جو ہے ان کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں. اور اس 5 سال کے بعد جو ہے حضرت علی جو ہے اللہ کے رسول کے صحبت میں ہی پلے بڑے پھر، اور یہ بھی ایک کمال ہے، کسی اور کو یہ اعزاز حاصل. اور عمر بھائی یہی صحبت رسول کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے فیضات و برکات جتنے ہیں وہ سب کے سب بڑے عظیم ہیں. بے شک. اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. بے شک. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سرکار کی بارگاہ ہے. تو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یہ حضور کی بارگاہ ہے. حضرت علی نے کہ باب میں سرکار نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. یعنی کہ شہر علم رسول میں، شہر علم رسول میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے علی سے ملاقات کی جائے، بارگاہ علی میں دو زانو ہوا جائے. پھر دروازہ ہے نا، جب بھی آپ دروازے میں داخل ہوں گے پھر شہر رسول میں داخل ہوں گے، تو یہ بڑا عظیم مقام ہے. اور یہ صاحب میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے جتنے صحابہ مستفیض ہیں اصحاب صفہ، جو اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی بنیادی دستور جہاں وضع کیا گیا، جو اسلام کی سب سے پہلی جمہوریت کی بنیاد جہاں رکھی گئی، وہ اصحاب صفہ ہیں. اب یہ جو 70 یا 80 افراد کی جماعت تھی، یہ سب کے سب اپنے عہد کے علم و فن کے آفتاب و مہتاب تھے، جو حافظ قرآن بھی تھے، قرآن پاک کی تشریح و تعبیر پر ان کی نظر تھی. مگر جیسے آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں آپ کو آپ نے آغوش میں لے رکھا تھا، تو سرکار کی جلوت و خلوت سے مزاج سناش پیغمبر میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور درسگاہ مصطفی سے پڑھے ہوئے تھے. بے شک. اور چند صحابہ میں تھے جو کہ بہت زیادہ تعلیم اور علم بھی ان کے پاس تھا، اور سپاہ گری اور وہ باقی جو ہے کہ جو جوہر جو ہونے چاہیے تھے کسی جنگجو کے، وہ بھی سارے موجود. حضرت علی جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی تاکہ سرکار تشریف نہ لائے اور لعاب دھن نہ دیا. 600 عیسوی تھی نا. ہاں، عام الفیل کے جو واقعہ تھا اس کے 13 سال بعد آپ تشریف لائے. تو عرض کرنا ہے کہ سرکار جب تک تشریف لائے آپ نے آنکھ نہیں کھولی، اور آپ کی والدہ ماجدہ سے حضور بے پناہ محبت، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، تو سرکار بے پناہ محبت فرماتے تھے. اور وقت تو نہیں ہے، پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں. آپ کی والدہ طواف فرما رہی تھی، اسی عالم میں درد ذہ ہوا تو آپ اندر تشریف لائیں اور آپ تشریف لے آئے. تو کعبہ کیا ہے؟ مرکزی عقیدت ہے نا ہمارا، آپ کا، ہم اس کا طواف کرتے ہیں. تو اور پروانے جو کرتے ہیں کعبے کا طواف،
کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، واہ، ہے نا. بے شک. تو حضرت علی وہاں پیدا مرکزی عقیدت ہیں. تو جب بھی ہم کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو علی کا جو مرکز ولادت ہے وہ ہمیں تو سامنے ہوگا نا، وہ یاد آئیں گے. تو علی چونکہ کعبہ دل کے امام ہیں، یہ کہا جائے علی جو ہے کعبہ دل کے، میں کعبہ کی بات نہیں کر رہا، علی کعبہ دل کے امام ہیں، علی متصوفین کے امام ہیں، علی اہل تقوی کے امام ہیں، علی جو ہے وہ زاہدین کے امام ہیں، علی صالحین کے امام ہیں، بے شک. علی متقین کے امام ہیں، علی علماء کے امام ہیں، علی وہ ہیں جنہوں نے بے شمار علوم و فنون کے موجد ہیں. بے شک. علی وہ علم نو آپ سے ہے، علم بلاغت آپ سے ہے، علم توقید آپ سے ہے، علم جفر آپ سے ہے، علم کلام آپ سے ہے، علم قرأت آپ سے ہے. بے شک بے شک. تو یہ تمام علوم کے جامع حضرت علی. اور اللہ اکبر، جیسے آپ نے کہا کہ درسگاہ مصطفی سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے سرکار سے حاصل کیا ہے. جب معلم کتاب و حکمت ہو، جی بالکل. جب معلم جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہو، معلم وہ ہے جو حامل قرآن ہے، معلم وہ ہے جس کے سر پہ رسالت النبوت کا تاج رکھا ہوا ہے، معلم وہ ہے جس صرف خدا ہی نہیں پڑھایا، معلم بھی ایسا کہ الرحمن علم القرآن، معلم ایسا کہ وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما، معلم ایسا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، معلم ایسا انا اعطیناک الکوثر، معلم ایسا الم نشرح لک صدرک. وہ معلم ہے جس کے درسگاہ کے پروردہ و مستفیض علی مرتضی ہیں. تو ان کے علم و فضل کا آفتاب و مہتاب ہر دور کے لیے نمائندہ ہوگا اور ظلمتوں میں انوار بکھیرتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ارباب تصوف میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہو. بے شک اس میں کوئی، اور ہر اہم موقع پہ، بلکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے جی کہ وہاں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارا جو ہے وہ تحریر کیا. بے شک. اور اس کو بھی بلکہ آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ وہ جب غفار نے کہا کہ بسم اللہ جو ہے الرحمن الرحیم یہ بھی نہ لکھیں، نیچے جو ہے محمد رسول اللہ بھی نہ لکھیں، تو آپ کا کیا جواب تھا؟ تو حضرت علی سے کہا حضور نے کہ کفار مکہ قریش کا یہ اعتراض تھا کہ ہم آپ کو جو ہے محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو آپ کو محمد عبداللہ مانتے ہیں. تو آپ نے لکھا ہے اگریمنٹ میں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اسے کاٹ دیجئے. تو اللہ کے نبی نے اسے کاٹ دیا. حالانکہ حضرت علی سے کہا علی تم نے یہ معاہدہ لکھا ہے اسے تم کاٹو. کیا رسول اللہ آپ کی محبت رسولی کو گوارا نہیں کہ علی اپنے ہاتھوں سے اس میں محمد کو رسول اللہ کو کاٹے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں بڑی بات. یہاں تو وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اب کیسے جس کے نام پہ مردان عرب نے گردنیں کٹواتے ہوں بدر میں، حنین میں، تبوک میں، ان کے نام پاک کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں تو پھر رہ کیا گیا آخر؟ تو سرکار نے خود وہاں سے محمد بن عبداللہ لکھوایا اور محمد رسول اللہ کاٹ دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب اتنا اہم ترین معاہدہ جو کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ہوا تھا، تحریر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سرکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور آپ کو بے پناہ مختلف حوالوں سے حضور کی بارگاہ میں درجہ تقرب اور درجہ اختصاص حاصل تھا، جو میں نے ابھی چند لفظوں میں بات کی ہے. بچپن میں آپ کو شرف ایمان حاصل ہوا اور آپ سابقون اولون میں ہیں، اور یہ جو ہے اس طرح درجہ حاصل کیا. وہ آپ نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب نوشی نہیں کی، کبھی عادت قبیحہ کی طرف آپ نہیں گئے، کسی غلط کام میں آپ ملوث نہیں ہوئے. عام طور پہ وہاں شراب اور جوا یہ عام دور جاہلیت میں عام سی شے تھی، کبھی آپ اس سے ملوث نہیں ہوئے. اور یہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے بچوں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا میسر آیا. بچپن 6 سال کی عمر سے سرکار کی صحبتوں میں رہے، ہے نا، ہر طرح کے نقائص سے آپ ان کی پہلی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ، بالکل پہلی نماز لائف کی، بچوں میں سب سے پہلی نماز سرکار کے پیچھے ہوئی. اور ہر مارکے میں آپ نے اپنی شجاعت کا، اپنی بصارت کا، وفاداری کا اور حق راہ پہ چلنے کا اپنے لوہا منوایا. اور بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خیبر ہو، ان سب میں جو ہے آپ فرنٹ لائن پہ آپ فائٹ کرتے ہیں، لڑتے رہے، اپنی جان دی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ اسد اللہ غالب کے نام سے مقلب ہوئے. بے شک. اور حیدر کا بھی جی والدہ نے جو، بالکل حیدر ہیں آپ، بالکل اسد اللہ حیدر ہیں آپ. اور یہ ہے کہ مکہ میں جب تک سرکار رہے تو طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، تو آپ نے برداشت فرمایا. ایسے ہی جو ہے ہجرت کی رات بسر نبوت پہ آپ کو سونا میسر آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے بعد جب مدینہ النبی تشریف لائے، ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے، تو تمام انصار و مہاجر کو بات ٹھہر گئی تھی.
انصار و مہاجر کو آپ نے ایک دوسرے کا مواخاتی بھائی بنایا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے، اور یہ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہے، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہے کہ علاقائی بنیادوں پر محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں میسر نہیں آ سکتی. آپ کہیں کے ہوں، آپ کہیں کے ہوں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، یہ سرحد و سیما، یہ علاقے، یہ گاؤں، یہ برادری، یہ رنگ، یہ نسل، یہ گورا، یہ کالا، یہ سفید، یہ عربی، یہ اجمی، یہ سب ہماری اپنی پیداوار ہے. ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی، بے شک بالکل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہی جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجر کو انصار کا مواخا سے بھائی بنا کر یہ تمام ڈسکریمنیشن اور ہماری اور آپ کے امتیازات اس کا خاتمہ فرمایا، اور خاتمہ قیامت کی صبح تک. اب جو بھی فیصلہ ہوگا اسلام میں، اگر وہ ایک غلام ہے اور حبشی ہے، اگر وہ سچ ہے اور صحیح ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا ہے. اگر سردار ہے، گورا ہے، قریشی ہے، وائٹ ہے، ڈزنٹ میٹر، اس کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے. اور اسلام کے دور میں ایسا ہوا. سرکار فاروق اعظم کے دور میں ایک غلام تھا، ایک سردار تھا قبیلے کا، یہود تھا، سردار تھا، وہ ایمان لایا تھا، ابھی نیا نیا مسلمان تھا. وہ طواف کر رہا تھا بڑا اچھا پوشاک پہن کر، ظاہر ہے کہ اس کا احرام بڑا اچھا رہا ہوگا اس دور کے لحاظ سے. تو ظاہر ہے کہ اس کا احرام جو ہے زمین میں بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی چادر جو گھسٹ رہی تھی. ایک غلام تھے، اس کے پاؤں پہ پڑ گیا. تو حال طواف میں اس یہودی سردار نے اس غلام کو چانٹا مارا کہ تمہاری جرت، میں شہزادہ ہوں، میں اپنے برادری کا بادشاہ ہوں، تمہاری یہ حیثیت، تم غلام زادے ہو، تم یہ حرکتیں کی ہیں. یہ غلام زادے کو پتا تھا کہ یہ دور فاروق اعظم کا ہے، یہ کسی اور کا دور نہیں ہے، یہ کسی ارے غیرے کا دور نہیں ہے، یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے. یہ ایمان اور اسلام کی فتح مندی کا دور ہے. بالکل صحیح ہے نا. تو انہیں پتا تھا اس غلام کو کہ میں انہوں نے بھی ایک تماچا واپس لگایا، اس غلام نے اس سردار کو مارا. انہوں نے جا کے شکایت کی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ آپ دیکھیں کہ میں سردار کا بیٹا ہوں، طواف کر رہا تھا، میری چادر اس کے پاؤں کے میں دب گئی، میں نے اسے مارا، تو اس نے واپس بھی ہمیں مارا، اور اس نے نہیں سمجھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں. He should know کہ I'm the king. لیکن ایسا نہیں ہے. تو سرکار فاروق اعظم فرمایا بالکل ٹھیک کیا اس نے، اس سے حق تھا کہ وہ تمہیں مارتا، تم نے کیوں مارا اس کو؟ اگر وہ غلطی کی تھی اس نے تو یہ فیصلہ میرے پاس لے کر آتے. تم نے اب اس کو مارا تو اب اس سے حق ہے تمہیں چاٹے کے بدلے چاٹے مارے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالے. بے شک بے شک. یہ اسلام کا نظام عدل ہے، وہ سرکار کا دور تھا. تو میں اس کا تو مواخاتی بھائی حضور نے بنایا. پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے مقام پہ ایسے ہو جیسے کہ ہارون کی جو منزل تھی موسیٰ کی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تمہاری حیثیت میری ہے، تم میری جگہ، تمہاری جو حیثیت ہے میرے پاس، میرے نزدیک وہ حضرت ہارون والی حیثیت ہے. اور یہ ایک اور مقام پہ بھی، جس طرح اللہ کے رسول جو ہے ایک غزوہ میں لیڈ کر کے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے جو ہے مدینہ میں چھوڑا تھا، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ غزوہ تبوک میں، ہاں لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ اس وجہ سے نہیں کہ جنگ سے شاید اوائڈ کر رہے تھے، آپ پھر تیار ہو کے چلے تشریف لے گئے. اور پھر اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ وجہ، تو پھر بھی یہی بات کہ موسیٰ اور ہارون کا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم میرے مقام میں ہارون کی طرح ہو؟ لیکن ایک نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضرت علی کے مقامات میں ایک مقام یہ بھی کہ سابقون الاولون میں ہیں، مہاجرین سے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جنتی قرار دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون، جو عشر مبشرہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، بدری صحابی ہیں. جی ہاں. اور آپ نے جو بات کی پہلے فیصلے کی، اب اس دور کے قاضی بھی کمال کے تھے. ایک واقعہ جو آپ کے سامنے ہوگا، وہ جو یہ ایک یہودی کے پاس زرہ تھی، تو آپ کی نظر پڑی اس کی، تو آپ نے کہا تو یہ تو میری زرہ تھی، لہٰذا وہ کہتا ہے میری زرہ تھی، تو وہ یہودی وہ قاضی کے پاس گئے. اب قاضی نے سنا کہ حضرت علی جو ہے اس وقت امیر المومنین تھے، وہ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے میری ہے. تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گواہی کے طور پر پیش کیا. تو انہوں نے کہا جی بیٹا جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ حسن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یہ رتبہ جو ہے یہ ادھر کام نہیں آئے گا، رتبے میں تو آپ کا کہنا ہی کافی تھا یہ زرہ میری ہے، لیکن میں نے فیصلہ کسی ایویڈنس پہ اس پہ، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دے دیا زرہ کرا.
اب یہودی نے جب یہ سمجھا اور اللہ کے حضرت علی نے باقاعدہ طور پہ مانا یہ فیصلہ، جب یہودی کو سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا قاضی، کیسا امیر المومنین، فوراً توبہ کی، اس نے کہا ہے واقعی یہ سچ کہتے ہیں، زیرہ ان کی ہے، اور وہ اسلام لے آیا۔ تو کیسے قاضی تھے، کیسے فیصلے تھے۔ ایون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت کمال کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے وہ واپس ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔ ذہانت و فتح میں اللہ نے انتہا درجہ عطا فرمائی تھی، جیسا آپ نے کہا کہ عشر مبشرہ میں تھے، اور حضرت علی جو ہیں وہ ہر علم، یعنی کہ غزوہ تبوک میں سے پیچھے رہ گئے تو بعد میں خود تشریف لے گئے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ غزوہ بدر ہو، تبوک ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، سب میں آپ نے اس پورے وار کو آپ نے لیڈ کیا ایز اے کمانڈر ان چیف، ایز اے کمانڈر چیف، مطلب جو فرنٹ پہ آپ نے اس کو لڑا ہے، اور ہر جنگ میں عالم جہاد جو ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اور ایک اور بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ابو تراب کہا، یہ بڑا پیار، کیا خوبصورت پیار کا رشتہ ہے نا جی، پیار کا رشتہ ابو تراب، اور اتنا انہیں یہ پسند آیا، ابو تراب کی کنیت جو ہے اس قدر پسند آئی کہ اب زندگی بھر جو ہے اسے وہ جب اس کو ابو تراب کہتے تو کھل اٹھتے تھے، سرکار کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، کسی بنیاد پر ناچاقی رہی گھر میں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جا کر مسجد نبی شریف میں حضرت علی، کچی زمین مٹی تھی، اس پر فلور تھا۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضمن کرنا چاہوں گا عمر بھائی آپ کی اجازت سے، کہ وہ دور کتنا تھا، مٹی، سادگی، مٹی کی دیوار، کھجور کے تنے کہ وہ چھت ہوتی تھی، مگر واللہ العظیم نمازی کیسے تھے، اللہ، نمازی تھے وہ فاتح بدر حنین تھے، نمازی جو قیس و کسریٰ کے اقتدار کو دھول چٹانے والے تھے، ان کی تخت و تاج کو قدموں میں ڈالنے والے تھے، نمازی وہ تھے جو چلے تو سمندر راستہ دے، صحرا و بیاباں ان کے قدموں میں جھک جائے، آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیں، ستاروں کی انجمن کے راستوں میں غبارے راہ کارواں بن جائے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ چادر جو ہے، اب یہاں پہ سوچیں لباس جو ہے بادشاہوں کے جبے بڑے بڑے نہیں تھے، اور یہ کون تھے؟ داماد رسول، اور اتنا بڑا مقام، اور چادر ہے، اور وہ جس طرح کروٹ لی چادر جو ہے وہ سائڈ پہ ہوگی اور جسم کے ساتھ جو ہے مٹی لگ گئی۔ اب تو وہ مسجد جو ہے کچی مسجد میں کس قدر تقویٰ و طہارت، اور آج دیکھیے ایئر کنڈیشنر مسجد ہے، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، تمام سہولیات آپ کو حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت علی نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور گارے سے اور مٹی سے باقاعدہ طور پہ وہ ساری اینٹیں اور وہ ساری چیزیں اٹھائیں، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک جو لت پت ہے مٹی میں اور ایک جو باہر ہے مٹی کے بغیر ہے، اس میں فرق رہے گا۔ تو یعنی کہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں تو وہ ایک بہت بڑا نبی کا داماد ہوں، میں کیوں کام کروں، مطلب اس طرح کا سادگی شادی کا۔ جی آپ اس میں تھوڑا سا، تو میں کہا ابو تراب کی بات مکمل کر لیں تو حضور تشریف لایا، اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اور چادر کی کھلی ہوئی تھی، اور مٹی جو ہے فلور کی مٹی، زمین کی مٹی، فرش کی مٹی پیٹھ پہ لگی ہوئی تھی ان کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، کہا مسجد کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ آیا دیکھا تو انہوں نے حال ہزار ان کو پتا تھا حضور کو، تو انہوں نے شفقت سے پیٹھ کی مٹی جو ہے سرکار جھاڑتے گئے، قم یا ابا تراب، اٹھ جائے ابو تراب۔ تو اتنی یہ بات پسند آئی حضرت علی کو، بے شک کہ زندگی بھر جو ہے وہ ابا تراب کہنا جو ہے اپنے آپ کو، وہ انہیں پسند آیا۔ اور ایسے ہی آپ کی شرف و منزلت وہ کم وقتوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا وہ قاضی کی بات کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا، حضرت علی کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تھا، مبلغ بھی اور حاکم بھی، قاضی بھی تھے، مبلغ بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ دنیا کی ہر شے سے محروم ہے، محروم قسمت ہے وہ۔ بے شک یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور خدا کے رسول سرور کائنات، یہ کاتب وحی الہی بھی تھے، کاتب وحی الہی بھی تھے، اور یہ تمام بےحد سخی تھے۔ دن کے وقت وہ کام کرتے تھے، مزدور پیشہ تھے، اور رات کے وقت وہ عابد شب زندہ دار تھے۔ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی سادگی اور مزدوری۔ اللہ، آج کے دور میں یہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو بہرکیف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی قبر پاک پہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے پھول برسائے، اور وہ ہماری عقیدت کے امام ہیں، ہماری فکر کے امام ہیں، ہمارے کعبہ دل کے امام ہیں،
ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا زہد و اتقا، خوف خداوندی. نماز کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگ گیا کسی جنگ میں. جی جی. تو بہت پریشان تھے کہ بھئی یہ جو ہے نکالا کیسے جائے. تو لوگوں نے کہا چھوڑ دو علی کو، جب حالت نماز میں کھڑے ہو نا یہ تو پھر نکالنا. حضرت علی اللہ اکبر کہ وہ کھڑے ہوئے، اور نماز کی وہ کیفیت ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو یہ کیفیت خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر ان کے لیے وہ کیفیت اولا تھی جو جی. تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ جلوہ الہی کا مشاہدہ کر رہے ہو. ماشاءاللہ. تو حضرت علی اس قدر نماز محو تھے کہ آپ کے پشت سے وہ تیر نکال بھی لیا گیا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. اتنے مگن تھے نماز مگن میں. ماشاءاللہ. تو یہ حضرت علی کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں، کیا کیا چیزیں، کہیں سادگی کی بات کریں. بلکہ اچانک میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے خادم کا لباس جو ہے وہ خریدنے مارکیٹ میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جو خادم کا لباس ہے وہ مہنگا خریدا ہے اور جو اپنا لباس ہے وہ سستا خریدا ہے. تو خادم نے کہا یہ کیا حضور، یہ ممکن نہیں. آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیا ہے، آپ جوان ہو، آپ بہتر لباس پہنو. یہ امیر المومنین ہے. کتنی سادگی ہے، یعنی کہ یہ تصور نہیں، اور یہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسا اب کچھ بھی نہیں رہا انفارچونیٹلی. مسجد کے امام، قاض القضات، اشر مبشرہ، کاتب وحی الہی، داماد رسول، ذوالفقار حیدری، مختلف غزوات کے فاتح، اس قدر سادگی. اللہ اکبر. رب قدیر ان کے قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 رمضان مبارک کو عبد الرحمن ملجم نے حالت نماز، عین حالت نماز میں آپ کو شہید کر دیا. اور فرمایا کہ 21 رمضان پاک کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. 22 کی شب کا یہ واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیدر کرار کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی آہ سحرگاہی سے عظمتی ایمان و یقین کو اللہ تعالی روشن فرمائے. اور ہم کہتے ہیں کہ تمام حضرات جو سن رہے ہیں اس وقت وہ دعا کر لیں. جی بالکل دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحاب اجمعین. رب قدیر. اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ کہا، جو کچھ بتایا، مولا اسے اہل ایمان و اسلام کو روشنی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کو طہارت عطا فرما. مولا کائنات کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما. اے اللہ نفوس قدسیہ کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما. جملہ صحابہ کرام ہدایت کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ہیں، یہ ستارے ہیں. اے اللہ ان کے جلووں میں، ان کی روشنیوں میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو روشن فرما، جو بیمار ہونے صحت مندی عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ فاتح بدر و حنین کے صدقے موجودہ امراض کو اللہ دور فرما دے. آفت الہی، مصائب و آلام اور کلفتوں کو، بیماریوں کو اللہ دور فرما کر ہم سب کو قلب و جگر کا سکینہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. ہمارے والدین کی بخشش فرما. محترم بھائی طارق صاحب کے والدین کی بخشش فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. جتنے احباب نے، متعلقین نے جو یہ بزم سجائی ہے مولا، ہم سب کے ہاتھوں کو مرادوں کے پھول سے بھر دے. اے اللہ بھائی طارق، بھائی عمر، بھائی عمر صاحب اور عثمان بھائی اور فیصل بھائی، جتنے افراد جو پیش ان تک پروگرام میں، تمام وہ علماء جو حاضر ہوتے ہیں مولا، ان سب کی اس کاوشوں کو قبول فرما اور معاملین کو اجر عظیم عطا فرما. جو دور دراز سے سن رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے فضلاء اور ناظرین، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہم لوگوں نے یہ عشق رسالت کی معمولی سی مدھم شمع جلائی ہے، وہ قبول فرما لیں اور اس کی روشنیوں سے ہمارا اندھیرا دل روشن و تابناک ہو جائے. سرما ہے میری آنکھوں میں، سرما ہے ہماری آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا. اے اللہ اسے بہت دیر تک باقی رکھ. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. جی ناظرین، پروگرام انوار سحر آپ نے دیکھا اور یقیناً آپ نے اس کو لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے، اور بہت ساری شخصیات کے بہت ساری انفارمیشن جو ہے مولانا صاحب سے ہم ہمیشہ لیتے ہیں. اور ناظرین جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواز صاحب کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر 12:30 ملیں گے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.